پاکستان کا روپیے کی اگر ہم دیکھیں قدر ویسے ہی بہت کم ہے. تو پاکستان کا روپیہ جب بھی ڈیپریسیٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس سے مہنگائی آتی ہے. ٹھیک, آئل پرائسز ہے, آئل پرائسز کا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں, ہم نے امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے پروڈکشن کے لیے. تو تیل مہنگا ہوگا تو ہماری جو سی پیداوار کی قیمت ہے جسے کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں وہ بھی بڑھ جائے گی. ہم اپنے جو نیبرز میں دیکھ لیں, انڈیا, بنگلہ دیش, ان کا جو انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے کمپنیز بنائیں, گرو کیا, فیکٹریز لگائیں, انڈسٹری لگی, اینڈ آج ان کو دیکھ لیں اور ہمیں دیکھ لیں. ہمارے ہاں یا تو اسٹیٹ کی کمپنی ہے یا اسٹیٹ کی کمپنی ہے. اسٹیٹ کی کمپنی آبویسلی اکنامکلی اٹس انیفیشینٹ, اور اسٹیٹ کی کمپنی ہے ہی میکس منی اینڈ دین لیوز لائک اے سیٹ, اور وہ آگے گرو کرنے کا اس کا ہوتا ہے نہیں, ری انویسٹ کرنے کا. اگر آپ دیکھیں 2008 تک انڈیا اور پاکستان کا جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا تھا. 90s میں پاکستان واز ابو, اٹ ہیڈ اے ہائر پر کیپٹا جی ڈی پی دین انڈیا. بٹ آفٹر 2008 انڈیا کا جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے وہ کنسسٹنٹلی ہائر ہے, اینڈ اسپیشلی آفٹر 2014 آفٹر دا انوگریشن آف نریندر مودی. تو اس میں واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو, دیٹ ٹیلز یو کہ جہاں 90s کی دہائی میں, ارلی 2000s میں, این ایوریج انڈین واز پورر دین این ایوریج پاکستانی, ناؤ این ایوریج انڈین از twice or thrice, 3 times more richer than an average Pakistani, and that basically impedes their ability to, you know, come up with everyone can come up with entrepreneurial ideas, but that impedes their ability to start businesses. جی دیکھیے, جو چیز سوچنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی اور ان بچوں کو امپلوائے کرنا ہے تو ہمیں بڑی کمپنیاں چاہیے. امپلائمنٹ کمپنی میں آتی ہے اور ترقی بھی کمپنیوں سے ہوتی ہے, پر ہم نے اس ملک میں شدال شاہ جو ایک رکھے ہوئے ہیں, یہ کمپنیاں نہیں ہیں, یہ پونی کمپنی ہیں, اور ان کمپنیوں میں صرف سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سیٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اکنامک منسٹر وغیرہ ساروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی دیکھیں, سارے سیٹ ہیں. اور یہ سیٹ کون ہے؟ ان سے کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے. ٹاٹا جیسے انہوں نے کہا وہ 362 بلین کی کمپنی ہے, ریلائنس 250 بلین کی کمپنی ہے. اب اسٹیو جابز, ایلن مسک کو دیکھیں, وہ 2-3 ٹریلین ڈالر کی کمپنی بنا کے بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس جو بونی کمپنی ہے, جو آپ کے سیٹ اتنے بنتے پھرتے ہیں, دندناتے پھرتے کہ ہم نے بڑا کچھ کیا ہے, $1 بلین کی کمپنی نہیں بنا سکے. 75 سال میں اگر آپ $1 بلین کی کمپنی نہیں بنا سکے تو سب چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. اس سیشن میں ہم نے کیا بتانا ہے آپ کو, پائٹ کے آئیڈیاز. پائٹ کے ڈفرینٹ آئیڈیاز میں سے ایک آئیڈیا جو ہم نے لیا ہوا ہے, وہ پائٹ نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم پر کیا اثر انداز ہو رہا ہے, اور مہنگائی کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہوگا. اب اگر ہم مہنگائی کو دیکھیں تو مہنگائی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ اسکائی از دی لمٹ, لیکن پاکستان کی مہنگائی کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ شاید, اور اس نے ثابت کر دیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. کیا یہ مہنگائی رکے گی, نہیں رکے گی, بڑھتی جائے گی؟ کبھی سوچا یہ مہنگائی ہوتی کیسے ہے؟ ایسے ہی ہو جاتی ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں. لیکن جب ہم اس مہنگائی کے دور میں بھی اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بازاروں کی رونق کم ہوتی بھی نہیں نظر آتی. یونیورسٹیاں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھتی جا رہی ہیں. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں, وہ فیسیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر مہنگائی ہوتی تو یہ رش نہ ہوتا. ٹھیک ہے, کبھی بیکری پہ چلے جائیں تو اتنا رش ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز مفت میں تقسیم ہو رہی ہو. اس سیشن میں چونکہ انٹریکٹ آپ لوگوں سے کرنا ہے تو میرا پہلا سوال اسٹوڈنٹ سے ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ مہنگائی کیسے محسوس ہوتی ہے. ورنہ کبھی ہم کسی سے بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا آئی فون کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. لڑکیاں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بریزے کا سوٹ ہے تو شاید وہ ہم نہیں لے پا رہے ہوتے. کیا ایسی چیزوں سے مہنگائی آپ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے؟ یا آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ کاسٹ آف لیونگ انکریز ہوا ہے, آپ کے کنزمپشن پیٹرن کیا چینج ہوئے ہیں, نہیں ہوئے؟ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. انٹریکٹیو سیشن ہے, دیکھیں آپ لوگوں نے مجھ سے انٹریکٹ کرنا ہے. اب میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ مجھے جو کنزمپشن پیٹرن میں تبدیلی نظر آئی ہے, آپ روز دیکھیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ لڑکیاں اسکوٹیز بھی آ گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے ہو, ادروائز وہ کوئی کار افورڈ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ الگ بات ہے کہ وہ موڑ کاٹتے وقت زیادہ لمبا موڑ کاٹ لیتی ہیں.
जी बताएं. میم میرے خیال میں نا مہنگائی محسوس ہوتی ہے صرف اور صرف تنخواہ دار طبقے کو، کیونکہ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اس قدر بڑھ نہیں رہی ہوتی، اور جو مہنگائی ہے مطلب جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے کنزمپشن پیٹرن میں تو کمی آتی ہے، لیکن جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کنزمپشن پیٹرن میں اتنی کمی نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں مہنگائی کا اگر میری مہنگائی جو سی ہے اس میں میری ویجز میری پرائسز کے ساتھ انڈیکس ہو جائیں کہ پرائسز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری ویجز بھی بڑھتی جائیں تو شاید مجھے مہنگائی محسوس نہ ہو. جو میں نے اسٹوڈنٹ سے کویشچن کیا نا, کیا آپ کو مہنگائی محسوس ہوتی ہے؟ یس میم. وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم تنخواہ دار طبقے سے ہی ہیں. آپ کیا تنخواہ دار طبقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں. آپ لوگ ارن کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ویجز والے جو سیلریڈ پرسن آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اور بڑے مزے کی ہے, اس میں کہا ہے کہ نوجوانوں کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوتی ہے, اور اس نے لکھا ہے کہ جون سا ڈیموگرافک اسٹرکچر امپیکٹ دی انفلیشن تھرو ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی. آپ یہاں پہ کسی بھی پڑھے لکھے سے پوچھے نا یہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے, وہ کہے گا ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے. تو اسٹیٹ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ڈیموگرافک اسٹرکچر اتنا چینج ہو گیا کہ 60% ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یوتھ کا شیئر آ گیا ٹوٹل پاپولیشن میں سے. پائٹ کا سروے کہتے ہیں کہ 34% یوتھ جو گریجویٹڈ ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ اگر میری پالیسی ریٹ بڑھ بھی رہی ہے, ڈیمانڈ نہیں کم ہو رہی کیونکہ بے روزگار نوجوان کی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہے. یہ باقاعدہ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے. تو ایک وجہ آپ لوگ بھی ہے, اور اسے یہ بھی کہا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ بھی آپ لوگ ہی ہیں. آپ لوگ کماتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکس دیتے نہیں ہیں, تو فسکل ڈیفیسٹ ہو رہا ہے. اب یہ یعنی کہ مہنگائی ایسی چیز ہے, اس کی اگر ہم وجوہات کو دیکھیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ یہ لنک ہو جاتی ہے. تو مہنگائی کی ایک وجہ نہیں ہے, مہنگائی کی بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک میں نے چھوٹی سی وجہ آپ کو بتا دی ہے. تو پائٹ کی جو ہم پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں انفلیشن اینالیٹکس کے اوپر وہ وجوہات بتائی ہوئی ہیں کہ وہ وجوہات کون کون سی ہیں. ایک بڑا آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ انفلیشن صرف فوڈ کی وجہ سے آ رہا ہے, بٹ we have estimated and we have analyzed that this is not only from the food but it is from the house rent, it is from the fuel prices and many other things along with the food prices. اسپیسیفکلی ہم نے تقریباً 94 کموڈیٹیز کے اوپر ہم نے ریسرچ کی ہے, اور اس میں سے ہم نے تقریباً 70 آؤٹ آف 94 کموڈیٹیز کا جو بات ہے وہ انفلیشنری بات ہے. دیٹس وائی وی آر سیئنگ دیٹ دس از اے براڈ بیسڈ انفلیشن. ایک اور کنسرن بھی ہے کہ انفلیشن صرف سپلائی سائڈ سے آ رہا ہے, بٹ ہماری ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ یہ صرف سپلائی سائڈ سے نہیں آ رہا بلکہ یہ ڈیمانڈ سائڈ سے بھی آ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے جو ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے یا جو کہ انڈیکیٹر ہوتا ہے مانیٹری اوور ہینگ کا, وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. تو ہماری ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جو مانیٹری اوور ہینگ کی وجہ سے بھی آپ کا انفلیشن ڈیولپ ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سپلائی سائڈ سے نہیں آ رہا بلکہ اٹس کمنگ فرام ڈیمانڈ سائڈ ایز ویل. اور یہ گراؤنڈ ریالٹی کے بالکل سے میچ کرتی ہے کہ اوور دا لاسٹ 2 years کووڈ سچویشن کی وجہ سے لوگوں نے کے پاس پیسہ اسپینڈ کرنے کے لیے ایوینیوز نہیں تھے. دیٹس وائی اب وہ پیسہ نکل کے باہر آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ آپ کو ڈیمانڈ سائڈ سے بھی انفلیشن ڈیولپ ہو رہا ہے. اچھا, اب یہاں پر کیا کیا وجوہات ہیں؟ ہم کہتے ہیں انٹرنل سپلائی شاک ہوتا ہے, ایکسٹرنل سپلائی شاک ہوتا ہے, انٹرنل ڈیمانڈ شاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ سنتے آ رہے ہیں بالکل ایکسچینج ریٹ پاکستان کا روپیے کی اگر ہم دیکھیں قدر ویسے ہی بہت کم ہے, تو پاکستان کا روپیہ جب بھی ڈیپریسیٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس سے مہنگائی آتی ہے. ٹھیک, آئل پرائسز ہے, آئل پرائسز کا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں, ہم نے امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے پروڈکشن کے لیے. تو تیل مہنگا ہوگا تو ہماری جو سی پیداوار کی قیمت ہے جسے کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں وہ بھی بڑھ جائے گی. اب جب آپ ان پر غور کریں تو جب بھی انفلیشن میرے پاس ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن سے آتا ہے, وہ آتا ہے اگر ایکسچینج ریٹ 1% سے ڈیپریسیٹ کرتا ہے 1% سے, تو میری مہنگائی 0.15% انکریز ہوتی ہے. وہ اتنی زیادہ نہیں انکریز ہوتی, لیکن ہم نے اس کے اوپر بہت شور مچایا ہوا ہے. اگر اصلی وجوہات کی طرف دیکھیں تو اس میں میرے پاس کیا ہے, گورنمنٹ بوروئنگ ہے. گورنمنٹ بوروئنگ, حکومت جو بھی اگر اس نے کوئی کام کرنے, چاہے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے, چاہے اس نے کوئی پیداواری منصوبے لگانے ہیں,
या उसने दोबारा कर्ज वापस करना है तो उसने गवर्नमेंट बोरोविंग करनी ही है. हमारे केस में, डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान की केस में, गवर्नमेंट ने कर्जे इसलिए लेने हैं ताकि वो अपने कर्जे वापस कर सके. अब वो कर्जे वापस करने के लिए इंटरनल सोर्स से करेगा, एक्सटर्नल सोर्स से. इंटरनल सोर्स में उसके पास क्या आ जाता है, बैंकिंग चैनल आता है, नॉन बैंकिंग चैनल. बैंकिंग चैनल में उसके पास फिर क्या आ जाता है, या तो उस मुल्क का सेंट्रल बैंक आता है या उसके पास कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं. अब हमें ये पता है कि जब भी कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी तो इस केस में जो शरह सूद है वो बढ़ जाएगा. उसके बढ़ने से हम क्या कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए कर्ज लेकर कारोबार करना मुश्किल हो जाता है, तो क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाती है. एट दी एंड सप्लाई कम हो जाती है और फिर इन्फ्लेशन आता है. अगर सेंट्रल बैंक से करती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो थ्रू प्रिंटिंग ऑफ मनी करती है. प्रिंटिंग ऑफ मनी से क्या है, मैं आप तमाम लोगों को आज जोन से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूं, आप चले जाएं फूड कोर्ट में, तो वो जो कल कम डिमांड थी, अब आप लोगों के पास पैसे आने की वजह से वो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हो सकता है बेचने वाला अपनी चीज़ की कीमत बढ़ा दे. तो यहाँ पर अगेन अगर थ्रू प्रिंटिंग ऑफ मनी कर रही है तो तब भी इन्फ्लेशन आ रहा होता है. तो सेंट्रल बैंक हमें पता है एटोनोमस हो चुका है. तो एटोनोमस होने की वजह से जो प्योरली हम कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अलाउ नहीं करते गवर्नमेंट को कि वो सेंट्रल बैंक के थ्रू बोरो करें, कि उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी ही होता है. अब अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग एक्सटर्नल सोर्स बाहर से करती है, उसका इम्पैक्ट हमारे उसके ऊपर होता है, करंट अकाउंट के ऊपर होता है. करंट अकाउंट की वजह से अगेन एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हो जाता है. अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की वजह से जो महंगाई होती है वो कोई 0.1% होती है, लेकिन गवर्नमेंट बोरोइंग से जो महंगाई हो रही है वो 10% हो रही है. तो इसका मतलब क्या है कि मेरी महंगाई में सबसे ज़्यादा कसूरवार गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं. अगर गवर्नमेंट की बोरोइंग्स किसी प्रोडक्टिव पर्सन के लिए, किसी प्रोडक्टिव चीज़ की पैदावार के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही होती तो हम कहते हैं कि ये अच्छी हैं, इससे मुलाजमत के मौके नौजवानों को मिलेंगे, रफाई काम शुरू होंगे, वेलफेयर इंक्रीज़ होगा, आपका जो सा होता है खर्च करने की इस्तिताअत बढ़ जाती है, तो आपके पास इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा. पर यहाँ पर महंगाई की वजह जो गवर्नमेंट बोरोइंग से आ रही है वो बहुत बड़ी वजह है. इसी तरह से मनी सप्लाई है. अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई प्रिंट कर रही होती है, उससे हमारे पास इन्फ्लेशन 8% बढ़ रही है. तो एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन एक माइन्यूट उसका रोल प्ले करता है. जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है गवर्नमेंट बोरोइंग. तो अब सवाल ये है, महंगाई की वजूहात हैं, कंट्रोल किसने करना है. सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है. सॉल्यूशन एंड पर भी हम इसी पर पहुंचेंगे कि आप प्रोडक्शन की तरफ जाएं, आप महंगाई का रोना ही ना रोएं, आप ऐसे इनेबलिंग इन्वायरमेंट दूसरों को मौके पैदा करें जिसमें कारोबार फूले फले. जब कारोबार फूलेगा, मेरी एग्रीगेट सप्लाई वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी. जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो मेरे पास महंगाई, जो हम कहते हैं सप्लाई कम होने की वजह से हुई है, तो वो नहीं होगी. तो बिल्कुल आप वो सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक बता रहे हैं. बिल्कुल आपने वो सही सॉल्यूशंस की तरफ निशानदही की जिसको हमें करना चाहिए, ठीक है. आप यहाँ बच्चों के वो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, तो हमारी वो जो मिसपरसेप्शन होती है ना, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए. और महंगाई ख़त्म होने के लिए वो जो हम तरीके उनकी तरफ देख रहे हैं वो गलत तरीके हैं. अब एक तरीका, जैसे मैंने पूछा, आप लोग मुझे बताएं महंगाई कंट्रोल करना किसका काम है. बिल्कुल किसका है, गवर्नमेंट का काम है. और किसका काम है, स्टेट बैंक का, ठीक है. हम कहते हैं कि स्टेट बैंक करेगी, गवर्नमेंट करेगी. सारा चक्कर हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. जब दोनों होंगे तो दोनों ने मिलकर करना है. स्टेट बैंक ने एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट ने एग्रीगेट सप्लाई को. अब ज़रा इस पर गौर करें, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती कैसे है. मिनिस्ट्रीज लेवल के ऊपर एक है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, उसकी वीकली मीटिंग होती है, उसको चेयर करता है मिनिस्टर प्लानिंग, ठीक है. और वो हर हफ्ते होती है. अब इसकी कॉस्ट यहाँ से जहन में लेकर आ जाएं, चारों सूबों के उसमें जो से मिनिस्टर्स होते हैं वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव या उनके रिप्रेजेंटेटिव उसको अटेंड करते हैं. और वो क्या देख रहे होते हैं, जिस तरह से CPI, SPI, एक इनका होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और रेंटल प्राइस इंडेक्स. इसमें जब डिफरेंस आता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो क्या कह देते हैं, ये DCO को कह देते हैं कि एक जो हम कहते हैं कि DC लिस्ट है, कि DC लिस्ट के थ्रू आप जाएँ और प्राइस कंट्रोल करें. DC रेट होता है. अब DC रेट आपके पास क्या होता है, वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए
جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو پرائس ہے وہ اسے کم پرائس لسٹ ایشو کر لیتے ہیں اور اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی وجہ سے ڈی سی ریٹ کی وجہ سے شہباز شریف نے کہا کہ آپ کو روٹی جو سی 25 کے بجائے 20 پر ملے گی. تو ہوا کیا, وہ جو نان والا تھا وہ اپنی دکان بند کر کے چلا گیا. تو جب بھی حکومت مہنگائی کو کنٹرول ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کا پرائیویٹ انویسٹر وہ مارکیٹ سے نکل گیا. آپ نے وہ پرائیویٹ جو کمپٹیشن ہوتا ہے آپ نے وہی ختم کر دیا. اسی طرح سے آپ ڈی سی ریٹ کے ذریعے کیا کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ کے اندر آپ پرائیویٹ سپلائر کو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ کمپٹیشن ختم ہو گیا, گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ بڑھ جاتا ہے. اب ویٹ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کی منوپلی ہوتی ہے. اب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر سپورٹ پرائز 10% بڑھ جائے تو اس سے مہنگائی 1% بڑھے گی. تو اب ہمارے ذہن میں کیا تھا کہ کنٹرول کس نے کرنا ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے. پر گورنمنٹ جس طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے اس سے مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. تو یہاں پر اب ہم کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ذرا مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے. جو آپ یہ 2 دن کی ایکون فیسٹ میں سن رہے ہیں کہ یہاں پر مارکیٹس بننے دی جائیں. ابھی جس طرح سے جس سر نے بات کی تھی کہ ریگولیشنز آپ جو ان سے ہیں اتنا ریگولائز نہ کریں, اتنی این او سیز کی ڈیمانڈ نہ کریں, انیبلنگ سچویشن یا کاروباروں کے لیے دیں تاکہ آپ کے کاروبار بڑھیں, آپ کے پرائیویٹ سپلائر وہ بھی مارکیٹ میں انٹر ہو جائے. اسٹیٹ بینک کا ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک تھرو ٹائٹ مانیٹری پالیسی کریں. اب ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہم نے بھی دیکھ لیا, جیسے ہی وہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے, ٹائٹ مانیٹری پالیسی کریں گے تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ آپ کی کم ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے انفلیشن کنٹرول ہوگی. اب اسٹیٹ بینک کیوں نہیں اتنا افیکٹو ہو رہی, ٹھیک ہے. اب لاسٹ ٹائم ہم نے ایک کانفیسٹ کیا تھا, ڈاکٹر وسیم شاہد ہمارے پاس بیٹھے ہیں, انہی کی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے بڑے پیارے انداز میں بتایا ہے کہ کیوں نہیں اسٹیٹ بینک جو سا ہوتا نا وہ آپ کی انفلیشن کو کنٹرول کر پاتا. جی اینی ادر کوسچن؟ نہیں, ادھر ویڈیو پلے کریں. آپ اپنی اگر کریڈٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز دیکھیں پاکستان میں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی انفارمل چینل سے کریڈٹ آتا ہے اور کتنا کریڈٹ بینکنگ سے چینل سے آتا ہے. میرے پاس آل دو کوئی نمبر نہیں ہے ایس ڈی پی آئی کی کوئی اسٹڈی پر, تو میں ایک بالکل رف سا گیس لیتا ہوں کہ 50-50% بھی اگر آپ اسے کریں کہ آپ کی ٹرانزیکشنز فارمل چینل سے اور انفارمل کریڈٹ پہ کتنی بیس کرتے ہیں, اگر ہم اسے 50% بھی کریں تو جو 50% آپ کا بینکنگ کا چینل ہے اس کا پھر 1/4 جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آتا ہے اور 3/4 جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتا ہے کریڈٹ کا. اب جو کریڈٹ آپ کا پہلے ہی فارمل کریڈٹ کم ہے, پھر اس کے اوپر سے 1/4 صرف بینکنگ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں آتا ہے, اس 1/4 کا پھر فردر 15% کنزیومر فائنانسنگ ہے, باقی سارے کا سارا جو ہے وہ بزنس کریڈٹ ہے. اور جو بزنس کریڈٹ ہے اس کا 60% ورکنگ کیپٹل ہے. اگر آپ اس سارے چینل کو سمجھیں تو بیسکلی آپ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو یا تو گورنمنٹ کا ڈیٹ مہنگا کرتے ہیں یا پھر آپ ورکنگ کیپٹل کا کاسٹ انکریز کرتے ہیں. وہ ورکنگ کیپٹل کا جو کاسٹ آپ انکریز کریں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن ہے. اور جو پریکٹیکلی آپ کنزیومر فائنینسنگ ہے وہ ٹوٹل آپ کا 15% ہے, اس میں سے بھی کوئی 3-4% بینک امپلائیز کا اپنا لون ہوتا ہے. باقی اگر جو بالکل پرائیویٹ سیکٹر کا دیکھ لیں تو وہ بہت ہی کم لون ہوگا. تو افیکٹولی جس چیز کو آپ نے ڈسکریج کرنا ہے وہ پہلے ہی ٹوٹل کریڈٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کا سارا کیومولیٹو پرسنٹیج نکالیں تو وہ میں بھی 1% ہے, اور جو آپ کا ورکنگ کیپٹل اس میں انکریز کرنا ہے جس نے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. تو اب اس ڈیبیٹ سے آپ کیا پتہ چلا, جو ڈیبیٹ ہم کنٹینیو کر رہے تھے کہ ابھی ہم نے کہا کہ گورنمنٹ بوروئنگ سے آپ کے پاس انفلیشن کتنی بڑھ جاتی ہے, راؤنڈ اباؤٹ 10% بڑھتی ہے. تو یہاں پر بھی جس چینل کے تھرو سر نے کہا ہوا ہے تو سر نے بھی یہی کہا کہ انفلیشن بڑھانے کا مزید قصوروار کیا ہے, آپ کی گورنمنٹ بوروئنگ ہے. آپ کیا اور جو اگر ہم کہہ رہے ہیں ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن ہے تو ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا. اگر وہ بڑھا بھی رہی ہے تو وہ 0.1 ہے. ہمیں جو کنٹرول کرنا ہے وہ گورنمنٹ بوروئنگ کو کنٹرول کرنا ہے. اگین گورنمنٹ بوروئنگ کیوں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بوروئنگ کی بجائے آپ کیا کریں, آپ ہمیں مواقع دیں, پیداوار کے مواقع دیں تاکہ پروڈکشن ہو. اب جو سولوشن ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس انیبلنگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے تھا, تو ہمیں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے.
लास्ट वीडियो में उसी सॉल्यूशन को जो सा है डॉक्टर साहब ने फिर वही सम अप किया जो हम जिस बात पर आए. सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स में होता है सीक्वेंस. हमने कौन सी चीज़ कब प्रायोरिटाइज करनी है ये बहुत मैटर करता है. ये जो प्राइस स्टेबिलिटी से हम स्टार्ट ले चुके इन्फ्लेशन की बात है. देखिए मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, ट्रेड पॉलिसी हो, या आपकी इवन ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी हो, लेबर पॉलिसी हो, अल्टीमेटली आपने लोगों की वेलफेयर बढ़ानी और लोगों की वेलफेयर के लिए ही डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के लिए आपको ग्रोथ चाहिए. अब ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं इनका काम होता है बेसिकली आपकी ग्रोथ के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. या जब आपकी ग्रोथ ऐसे आपको नज़र आ रही है कि ग्रोथ की स्पीड वो है जो सस्टेनेबल नहीं है, तो ये फिर अपने स्पीड ब्रेकर के तौर पे ये पॉलिसीज़ काम करते हैं. पूरी दुनिया की हिस्ट्री देख लें डेवलपमेंट की, किसी कंट्री ने एक मिनिमम पर कैपिटा इनकम का टारगेट अचीव करने से पहले प्राइस स्टेबिलिटी को अपना टारगेट नहीं बनाया. इवन इस वक्त भी आप देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, चाइना को देख लें. चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर की स्पीच मैंने सुनी, उसने कहा अभी हमारे पे वो टाइम नहीं आया कि हम प्राइस स्टेबिलिटी को अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं. देखें आपकी इस वक्त सारी पॉलिसीज आपकी ग्रोथ को बेसिकली एक बिग पुश देने के लिए, उसका एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए अलाइंड होनी चाहिए. तो जब तक हम पहले अपने अंदर ये सोच ही नहीं डेवलप करते तो फिर तो ऐसा ही होगा कि एक इकोनॉमी है जिसके अंदर $20,000 पर कैपिटा इनकम है और आपका जो है वो सारे का सारा क्रेडिट फॉर्मल चैनल से आता है और फिर कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है वो उसकी एक वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. वहाँ पे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक को आप प्राइस स्टेबिलिटी टारगेट दे दें, अल्टीमेट गोल दे दें और इंटरेस्ट रेट एज इंस्ट्रूमेंट दें. लेकिन जो हमारे जैसा मुल्क, हमने अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया तो हम स्पीड ब्रेकर किसके लिए थे? तो बताएं महंगाई में कमी चाहिए या नौकरी चाहिए? कारोबार चाहिए. तो वही हुआ ना कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है. अब अगर महंगाई हम देखें, प्राइस स्टेबिलिटी ये भी एक जो सी चीज़ है इसको देखना चाहिए. प्राइस स्टेबिलिटी अलग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल अलग चीज़ होती है. स्टेट बैंक ने जो करना होता है वो प्राइस स्टेबिलिटी करनी होती है. जो चीज़ अगर आज मुझे 300 रुपये में अगर मिल रही है या 100 रुपये में मिल रही है और मैं चाहूँगी कि वो मुझे लंबे अरसे तक वो 100 रुपये में ही मिले, पर आए दिन वो महंगाई की वजह से वो मेरे पास प्राइसेस इतनी तब्दील और इतनी अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो हम क्या कह रहे होते हैं कि मेरी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जबकि स्टेट बैंक ने प्राइस को स्टेबल करना है. अगर जब हम कहें कि महंगाई में कमी करनी है, अफरात ज़र में कमी करनी है, डिसइन्फ्लेशन करनी है, तो उसके लिए हमें फिर अपनी ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना है. जब ग्रोथ सेक्रीफाइस होगी फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी. तो हमें क्या करना है, हमने डिसइन्फ्लेशन हम नहीं चाह रहे, हम प्राइस स्टेबिलिटी चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसे मौके मिलें जहाँ पर जो सा है ना कि हाँ रोज़गार के मौके मिलें, हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, गवर्नमेंट जो सा है अपना फुटप्रिंट कम करे, प्राइवेट जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आने के मौके मिलें. तो इसमें इस सारी डिबेट में जो हमारा था ना कि वाकई महंगाई है, महंगाई का लेकिन सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट जो सा बढ़ा दें. इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ठीक है एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, पर हम एक लंबे अरसे तक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं हम अपने खुद ही इन्वेस्टमेंट को कम करते चले जा रहे हैं. अगर हम अभी करंट फिगर्स के ऊपर देखें तो करंट फिगर्स में दिसंबर से लेकर आज ये अप्रैल तक की इन्फ्लेशन है जो CPI की बेस पर है उसमें 13% कमी आ गई है. तो क्या ये कमी आप लोगों को महसूस होती है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होती. ठीक है, अब जब वजह देखते हैं तो वो कहते हैं फूड इन्फ्लेशन कम हो गई है. अब फूड इन्फ्लेशन, मुझे तो कोई भी ऐसा फूड नहीं नज़र आता कि जिसमें वो इन्फ्लेशन कम हुई हो. अब पॉलिसीज़ में देखें, अगेन मैंने कहा कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स नंबर इशू करता है वो उसकी प्राइसेस क्लोज टू होती है DC रेट के, वो मार्केट रेट को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा. तो इसका मतलब है शायद वही मेरे पास जो किताबी नंबर है वही कम होता जा रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कम होकर बताया जाता है. और जो SBP की रिपोर्ट है उसमें क्लेम किया जाता है कि हमारी टाइट मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हुई. अभी मैं पढ़ रही थी कि शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 महीने की अनथक मेहनत की वजह से जो सा है ना हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से हमारे पास ये महंगाई कम हुई है. पर ये ऐसी कैसी महंगाई है जिसकी कमी हमें नहीं महसूस हो रही? तो या तो इसका मतलब है जिस तरह से कल शबर जैदी साहब ने कहा था कि सारे मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं,
تو یہاں پر مجھے تو یہ صحیح لگتا ہے کہ واقعی سارے مل کے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یا ہم صرف بکس کیپنگ میں ہی اس انفلیشن کو کم دکھا رہے ہیں جو ایکچوئل میں کم نہیں ہوئی. تو ہمارا یہ ہے کہ پرائس اسٹیبلٹی ہونی چاہیے پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا ہے روزگار کے مواقع ملے ہیں. اس کے ساتھ اگر کوئی کوشچن آپ لوگوں کو تو جی ہمارے پاس ٹائم کی ذرا کمی ہے, ہم نیکسٹ جو سیشن ہے اس کی طرف جائیں گے. ابھی میم ادھر ہی ہیں آن اسٹیج, آپ آخر میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ سیشن ہے سیٹ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز, جو اسی سے لنک ہے. ہم نے بات کی کہ وی نیڈ ٹو فوکس آن انکم, ہمیں انکم کو انکریز کرنا ہے, انفلیشن خود بخود اپنی جگہ پہ آ جائے گی. تو ہمارے ہاں آنٹرپرینور جو مائنڈ سیٹ ہے اور وہ اس کی بہت اشد لمیٹڈ ہے, بہت ایک دو کمپنی شاید ہوں گی. ہم اپنے جو نیبرز میں دیکھ لیں انڈیا ان بنگلہ دیش, ان کا جو آنٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے کمپنیز بنائیں, گرو کیا, فیکٹریز لگائیں, انڈسٹری لگی, اینڈ آج ان کو دیکھ لیں اور ہمیں دیکھ لیں. ہمارے ہاں یا تو سیٹ کی کمپنی ہے یا اسٹیٹ کی کمپنی ہے. اسٹیٹ کی کمپنی آبویسلی اکنامکلی اٹس ان ایفیشینٹ, اور سیٹ کی کمپنی ہے ہی میکس منی اینڈ دین لیوز لائک اے سیٹ, اور وہ آگے گرو کرنے کا اس کا ہوتا ہے نہیں, ری انویسٹ کرنے کا. سو اوور ٹو یو عباس. Abbas will present his video and جو بھی اس نے کہنا ہے اس کے اوپر. Please Abbas. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the first session of day 2. اور بہت ہی آئی تھنک انٹرسٹنگ گفتگو رہی انفلیشن کے اوپر. میں بات کرنا چاہوں گا یہی اسٹنٹڈ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کے بارے میں. اچھا, یہ ڈسکشن میں چاہوں گا کہ میں اپنے پارٹ پہ بہت بریف رکھوں, بیکاز ہم سب کو پتہ ہے جو کیا فار ایگزامپل ریلیونٹ اسٹیٹسٹکس ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا بزنس کی کیا صورت حال ہے. میں آپ لوگوں کی, کیونکہ میرے سامنے کافی زیادہ یوتھ بیٹھے ہیں, کافی زیادہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی وانٹ یور ان پٹ, بیکاز آئی تھنک کہ آپ کا ان پٹ بہت پیوٹل ہو سکتا ہے ان سارٹ آف ہیلپنگ اس امپروو بزنسز. اچھا, سب سے پہلا میرا سوال ہوگا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے شارک ٹینک کا سنا ہوا ہے؟ کائنڈلی ریز یور ہینڈس جن لوگوں نے شارک ٹینک کا سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو آئی کین اونلی سی 3 hands raised. I can only see a couple of hands raised, and it's very unfortunate کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے شارک ٹینک, سو بیسکلی I would just start by describing what exactly is Shark Tank. Shark Tank is basically a show which began in the US and then it spread all over the world. We also have iterations in India and other countries. اس میں بیسکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ different people from various sectors they basically come to a platform جہاں پہ وہ اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں, چاہے وہ لیٹس سے ان کا کوئی انوویٹو میڈیکل پروڈکٹ ہو سکتا ہے, کوئی بچوں کے لیے بکس ہو سکتی ہیں ان کے, فار ایگزامپل جس طرح انڈیا کے شارک ٹینک میں وہ سلیپنگ پوڈس انہوں نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں, انہوں نے منی الیکٹرک وہیکلس ڈیزائن کی ہوتی ہیں, اور وہ پھر اپنا جو کمپنی کی ویلیویشن ہے اس حساب سے بیسکلی ایکوٹی آفر کرتے ہیں ٹو بیسکلی دا شارکس, اور شارکس پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو واٹ یو گیٹ ٹو سی از کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ انوویٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں دے آر ایبل ٹو لائک کم اپ ود دیز آئیڈیاز اینڈ گیٹ اسٹارٹیڈ ود دیئر بزنسز. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ we in other countries we have programs like Shark Tank, but in Pakistan we don't see any kind of like such development. اور اسپیشلی اگر یوتھ کی بات کی جائے, میم نے یوتھ کی بھی بات کی تھی کہ پائٹ کی ریسرچ نے شو کیا ہے کہ more than 1/3 of the youth graduates they are unemployed, and when you talk about female youth graduates ان کی جو شرح ہے وہ at least half of them are unemployed. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری وی ہیو اے ڈرتھ آف پرائیویٹ سیکٹر جابس, وی ہیو اے ڈرتھ آف پبلک سیکٹر جابس, لیکن اگر ایک یوتھ کو نوکری نہیں مل رہی تو وائی کانٹ دے اسٹارٹ اے بزنس؟ کائنڈلی اف اینی ون آف یو وڈ لائک ٹو ریسپونڈ. مطلب وہ ایک انسٹیبلٹی ہے, اسے یہ لگتا ہے کہ میں پیسہ لگاؤں گا تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ جو میرا سارا پیسہ ہے وہ ڈوب جائے گا. تو اسی جو فیوچر کی انسٹیبلٹی ہے, جو اس کی وجہ سے انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ پیسہ اپنا انویسٹ بلکہ اسٹارٹ بھی نہیں لینا چاہتا. اسے یہ لگتا ہے کہ میرا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ ہوگا یہاں پہ, اس لیے مجھے نا کہیں باہر جانا چاہیے اور گورنمنٹ کی نوکری جا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اینی ون ایلس؟ کرنا چاہوں گا. شور. جو مین ریزن ہے, ہم جہاں سے اپنی اس جو ہے نا وہ تیار کر رہے ہیں نا نرسری, وہاں پہ ایشو ہے. جب آپ جو شروع میں اسٹڈی کا ایک لیول ہے اس میں آپ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا پروڈیوس نہیں کریں گے, کریٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ نہیں ہوگا. کیونکہ وہاں سے لے کے آپ نے ایک نسل پوری تیار کرنی ہے, پھر وہ تیار ہوں گے, ادروائز نہیں. اگر ہم کہیں کہ بزنس اس طرح نہیں, دیکھیں آپ وائی کمبینیٹر کو دیکھ لینا, مطلب وہاں پہ وہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے نا
تو ہمارے ہاں یہ بالکل سمجھیں کہ سرے سے ہے ہی نہیں. بچہ اب فرسٹ کلاس میں جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی چھوٹا سا جو ہے نا ایک سیکشن ڈال دینا چاہیے. اس کے بعد آگے اس کی فردر سٹیجز ہیں. اب اس کے بعد باقاعدہ اسٹریٹجک انٹرپرینورشپ کے سبجیکٹ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں, اس کے اوپر بچوں کو ٹرین کریں, دین ان کو کانفیڈینس ملے. تھینک یو. تو بیسکلی تھینک یو فار یور رسپانسز. تو بیسکلی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ ایک تو آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی جو بزنس کلائمیٹ ہے دیٹس ریلی پور, بٹ وائی آر دا کمپنی اسٹنٹڈ, وہ کس طرح سے اسٹنٹڈ ہیں. اگر ہم لوگ ماضی کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1960 اور 1970 کی دہائی میں خالی 22 فیملیز تھیں, جی خالی 22 فیملیز تھیں ان پاکستان, اور یہ ڈاکٹر محبوب الحق کی ریسرچ تھی جو انہوں نے پائٹ کے پلیٹ فارم سے کی تھی, کہ اونلی 22 فیملیز ان پاکستان اونڈ مور دین 66% آف دا کنٹریز انڈسٹریل ایسٹس. اور اگر ہم ابھی پریزنٹ ڈے کی بات کرتے ہیں تو وی بیسکلی سی کہ 22 سے وہ بیئرلی لائک they have only increased by 9, they have become 31. تو ابھی پورے ملک میں in a nation of more than 240 million people we have 31 states اور 31 privileged families جو کہ آپ کے PSX کو, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو دس بیسکلی شوز دا ووفل اسٹیٹ آف تھنگس. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے نیبرہڈ کی, جس طرح یہ پہلے بات کی گئی انڈیا کی, تو میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جن کمپنیز کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ ٹاٹا اور ریلائنس ہے, اور ان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اٹس مور دین $200 billion USD. اور پاکستان میں would anyone like to take a guess کہ ہماری جو کون سی کمپنی ہے اور جس کی سب سے زیادہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے؟ اینی ون آف یو؟ ہماری بیسکلی 7 کمپنیز ہیں جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $1 billion سے زیادہ ہے, اور آئی بلیو OGDCL ہے جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2 billion تک ہے, اور اس سے زیادہ بیسکلی ہے. مطلب دس بیسکلی شوز یو دا گلف. یو کین ڈیفینیٹلی سے کہ ان کی اکانومی, انڈیا کی اکانومی بہتر ہے ہم سے, دے ہیو اے لارجر پاپولیشن بیس, بٹ یہ دس ڈزنٹ جسٹیفائی دس ہیوج گیپ وچ ایگزسٹ. سو بیسکلی اگر آپ اسٹیٹسٹکس پہ دیکھیں, اور جو میری اگلی ویڈیو جس چیز کے بارے میں ہے, جو شہزاد سلیم صاحب ہیں وہ بیسکلی بتا رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل کمپیریزن دے رہے ہیں, وہ بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, یونائٹڈ اسٹیٹ سے پاکستان کو کمپیئر کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں 2008 تک انڈیا اور پاکستان کا جو پر کیپٹا GDP ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا تھا. 90s میں پاکستان واز ابو, اٹ ہیڈ اے ہائر پر کیپٹا GDP دین انڈیا, بٹ آفٹر 2008 انڈیا کا جو پر کیپٹا GDP ہے وہ کنسسٹنٹلی ہائر ہے, اینڈ اسپیشلی آفٹر 2014 آفٹر دا انوگریشن آف نریندر مودی. تو اس میں واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو؟ دیٹ ٹیلز یو کہ جہاں 90s کی دہائی میں, ارلی 2000s میں, این ایوریج انڈین واز پورر دین این ایوریج پاکستانی, ناؤ این ایوریج انڈین از twice or three times more richer than an average Pakistani, and that basically impedes their ability to come up with everyone can come up with entrepreneurial ideas, but that impedes their ability to start businesses. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی, دیکھیے جو چیز سوچنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی اور ان بچوں کو امپلوائے کرنا ہے تو ہمیں بڑی کمپنیاں چاہیے. امپلائمنٹ کمپنی میں آتی ہے اور ترقی بھی کمپنیوں سے ہوتی ہے, پر ہم نے اس ملک میں شدل شاہ جو ایک رکھے ہوئے ہیں, یہ کمپنیاں نہیں ہیں, یہ پونی کمپنی ہیں, اور ان کمپنیوں میں صرف سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سیٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اکنامک منسٹر وغیرہ ساروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی دیکھیں, سارے سیٹ ہیں, اور یہ سیٹ کون ہیں؟ ان سے کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے. ٹاٹا جیسے انہوں نے کہا وہ 362 بلین کی کمپنی ہے, ریلائنس 250 بلین کی کمپنی ہے. اب اسٹیو جابز, ایلن مسک کو دیکھیں, وہ 2-3 ٹریلین ڈالر کی کمپنی بنا کے بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس جو بونی کمپنی ہے, جو آپ کے سیٹ اتنے بنتے پھرتے ہیں, دندناتے پھرتے کہ ہم نے بڑا کچھ کیا ہے, $1 بلین کی کمپنی نہیں بنا سکے. 75 سال میں اگر آپ $1 بلین کی کمپنی نہیں بنا سکے تو سب چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. کیا کرنا ہے اگر آپ نے ایک کمپنی نہیں بنا سکے؟ اور ہماری حکومت جو اتنی شور مچاتی ہے, ہم نے اسٹیبلٹی لے آئی ہے, وہ اگر کمپنی نہیں بنی تو ان سب حکومتوں پہ لعنت بھیجے. یہ کیا ہو رہا ہے گیم کہ اس ملک میں آپ سے ایک کمپنی نہیں بن رہی. $1 بلین نیو یارک کا ایک کھوکھا ہے, $1 بلین نیو یارک کا کھوکھا ہے. اٹس ناٹ ایون اے کمپنی, اٹس اے کھوکھا ہے نیو یارک. تو یہ کھوکھا والی جو اکانومی ہے, اور ان کو ہم اتنی لفٹ کراتے ہیں کہ جی آ جائیں, آپ گاڑیاں بنا رہے ہیں, ماشاء اللہ ہے گاڑی بنا رہے ہیں, ایک گاڑی ایکسپورٹ نہیں ہوتی ان سے. یہ بات بہت ضروری ہے نکالنے کہ یہ کمپنی ہوتی کیا چیز ہے.
بالکل آئی تھنک سر کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور سر نے ایلان مسک کی ایگزامپل دی اور اسٹیو جابس کی ایگزامپل دی. تو آئی وڈ جسٹ لائک ٹو مینشن کہ یہ وہ انڈیویجولس نہیں ہیں, لائک سم آف دیم جس طرح جیف بیزوس وغیرہ آر ویری پریویلیجڈ, بٹ ایلان مسک فار ایگزامپل ہیز اسپرگرس. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے نیورا لنک اسٹارٹ کی, اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ٹیسلا اسٹارٹ کی, اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اسٹار لنک اسٹارٹ کی, ڈفرنٹ انیشیٹوز اس نے اسٹارٹ کیے. اگر آپ بل گیٹس کی ایگزامپل لے لیں تو ہی واز اے ڈراپ آؤٹ, ہی ڈراپڈ آؤٹ آف ہز یونیورسٹی اسٹڈیز, بٹ ڈسپائٹ دیٹ اس نے مائکروسافٹ جیسا جائنٹ سیٹ اپ کیا. اگر آپ اسٹیو جابس کی ایگزامپل لیتے ہیں تو ہی فیسڈ اے لاٹ آف پرسنل ایڈورسٹی. ہی واز این آرفن, ہی واز اڈاپٹیڈ, بٹ اس نے اتنا بڑا ایک اپنا بزنس کنگلومریٹ سیٹ اپ کیا. جی سر, تو کیا کہتے ہیں آئی تھنک آل آف یو ہرڈ دیٹ. تو یو سی کہ وہاں پہ مطلب ایک تو جس طرح پہلے میں بات کر رہا تھا اس کی کیا کہتے ہیں شارک ٹینک کی, کہ وہاں پہ یو سی کہ ایک کلیکٹیو لیول پہ انٹرپرینورل ایکٹیویٹی اور انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ زیادہ ہے. بٹ ایون جو ایکسیپشنل لیول پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپشنز ہیں, لیکن ہمارے ملک میں آپ کو اس طرح کے ایکسیپشنز کیوں نہیں نظر آتے؟ مطلب یہ سوال آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمارے ملک میں وائی ڈونٹ وی ہیو اے اسٹیو جابس, وائی ڈونٹ وی ہیو این امبانی اور این اڈانی اور ٹاٹا, یو نو لائک دیز آر ویری امپورٹنٹ کویشچنس ٹو آسک. Of course we might have people like Malik Riaz, but you know, like that's not what I mean, like but anyhow I think we should move to the video. We look at Bangladesh. When it was part of Pakistan, their GDP per capita was substantially lower than the West Pakistan. So what happened in 1971 that today their GDP per capita is more than India also? There is a wave of optimism in Bangladesh and businesses are growing. We look at India. 30 years ago they had to pledge their gold, send jumbo jets outside of India filled with gold because they had 3 to 6 weeks left of import reserves. We can look at numerous examples all over the world. You can look at United States, you know, Texas. There are cities in Texas where half the city is in Mexico and half the city is in United States of America. And the difference between these two cities or the economies of those two cities and the way people progress and the businesses of these two cities are dramatic. So it's the same people, same DNA. In Pakistan, if you look 30 years ago, I remember in the early 90s when Pakistan market was first opened up, there were people coming here and investing in our economy and our stock market was booming and we were doing international transactions. A few of them I was also involved in, which nobody can even think or dream of doing. Our access to capital is completely blocked. And because of the risk factors associated with Pakistan, they can be real and perception. What the return the investor demands is equally high, and at that return most of the businesses are not going to be feasible and good. اچھا, سو ایز یو گیز سو کہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے ایکسیس ٹو کریڈٹ. اٹس ویری ویری ہارڈ کہ اسپیشلی اگر کوئی کمپنی جو ہے وچ از ناٹ اسٹیبلشڈ اٹس نیم اور وچ ہیزنٹ اسٹیبلش اٹ سیلف, اس کے لیے اٹس ویری ہارڈ ٹو پروکیور کریڈٹ فرام کمرشل بینکس اینڈ ایون سم ٹائمز دا اسٹیٹ بینک. اینڈ دا سیکنڈ ریزن اسپیشلی فار فارن انویسٹرز از یو نو پولیٹیکل انسرٹنٹی, جس کی پہلے بھی بات ہوئی کہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. 2008 تک ہماری کوئی ایسی حکومت نہیں تھی اف یو ریموو لائک ڈکٹیٹرشپس جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو, اور 2008 کے بعد بھی ہمارا بہت ہی چیکرڈ ٹریک ریکارڈ رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹرز جو ہیں, یو نو, نو پرائم منسٹر ہیز کمپلیٹڈ اے ٹرم. ہوپ فلی یہ جو ٹرم ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی, بٹ اس کی وجہ سے political factors and these political phenomena have a very big impact on business sentiments and business climate, اور آپ کا جو foreign investor ہے وہ shy away کرتا ہے. and in addition to that basically we see کہ 2000 کی دہائی میں آپ کی ٹیررزم کی سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز بھی بہت زیادہ تھے, اس وجہ سے foreign investors they used to shy away. اچھا, یہ تو کیا کہتے ہیں بات ہو گئی ایک بہت تھیوریٹیکل لیول پہ, یا یہ بات ہو گئی فارنرس کی. آئی وڈ وانٹ ٹو آسک, اگر کسی کا پرسنل ایکسپیرینس یہاں پہ رہا ہے, اگر کسی کا اپنا بزنس ہے اور انہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے, ان کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس ہوئی, آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ اینی ون ہو لائکس ٹو ریسپونڈ. سر
میرا نام ندیم ہے اور میں پائٹ سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا, آپ کے اس کویشچن کو تو آنسر نہیں کر رہا, میرا ایک جو ذہن میں سوال اٹھا وہ میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیں, ایک بڑی انڈسٹری لگانا, ایک یونیکارن جسے ہم $1 بلین انڈسٹری کہتے ہیں, شاید اس کے لیے ایک بڑی ہیوی اکنامکس چاہیے ہوتی ہے, ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, ہیومن کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. وہ شاید ہمارے جیسے ملک میں شاید اتنا آسان کام نہیں, آہستہ آہستہ شاید ڈیولپ ہو جائے. لیکن جو میرا جو کویشچن ہے, ہمارے پاس انوویشن آئیڈیاز میں بھی نہیں. دیکھیں, آئیڈیا کے لیے اوپر تک کوئی پابندی نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا. دیکھیں, نائکی شوز بناتے ہیں, اسپورٹس شوز, لیکن آپ یقین کریں نائکی کی ساری دنیا میں کوئی شو مینوفیکچرنگ فیکٹری نہیں ہے. وہ دنیا میں کہیں جوتا نہیں بناتے, وہ صرف جوتا ڈیزائن کرتے ہیں. سملرلی ابھی آپ نے قطر کے فٹ بال میں دیکھا ہوگا, ایڈیڈاس کا فٹ بال تھا, ہم نے اسے صرف سیا تھا اور ہمارا اس پہ کوئی کمال نہیں تھا. وہ ڈیزائن جرمنی میں ہوا تھا, اٹس اے جرمن فارم. میرا جو کمنٹس اینڈ ناٹ رادر دا کویشچن کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی اور ایون کہ ہم میں بھی ہمارے پاس وہ آئیڈیا جنریشن تھاٹس ہی نہیں, ہمارے پاس وہ تھنکنگ پیٹرن ہی نہیں. جیسے میں اگر اسرائیل کی بات کروں, اسرائیل کے اوپر بڑی اچھی بک ہے اسٹارٹ اپ نیشن. وہ اس بک میں لکھتے ہیں کہ ہر 41 میں سے ایک انٹرپرینور. ہم انٹرپرینورشپ, اسٹارٹ اپ اور بزنس کا ڈفرینس ہی نہیں سمجھتے. ہمیں انوویشن اور انوینشن کو ہم کہیں مکس کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ تھاٹس کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ہم کویشچن نہیں کرتے, ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. اچھا, ہم کویشچن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے. اپنی مثال دے کے بات ختم کر دیتا ہوں, لمبی ہو رہی ہے. میں ایک اسلام آباد کے اسکول میں پڑھا, تو جب ہم پڑھتے تھے اس اولڈ ایج میں, تو جو اسکول کے جو ذہین ٹیچر ہوتے تھے وہ ہمیں سائنس پڑھاتے تھے, اور جو نالائق ٹیچر ہوتے تھے وہ ہمیں اسلامیات پڑھاتے تھے. اور انہوں نے ہمیں شفقت, رحم دلی اور بردباری مار مار کے پڑھائی. تو ہم کویشچن کہاں سے کریں؟ بالکل سر, تھینک یو. آئی تھنک آپ نے بہت ہی ایک ریلیونٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کلچرل فیکٹرز, جس طرح سے پولیٹیکل فیکٹرز جو ہیں دے پلے اے ویری بگ رول. کلچرل فیکٹرز جس طرح سے دا فیکٹ کہ ایک بہت ہی بیسک لیول سے ہمارے اسکولوں میں, ایون ہمارے گھروں میں اور ہماری سوسائٹی اوور آل میں کرٹیکل تھنکنگ پروموٹ نہیں کی جاتی. ہم وہی کرتے ہیں یا ہمیں وہی سوچنے کو اور وہ اسی طرح ایکٹ کرنے کو کہا جاتا ہے جس طرح سے باقی سب لوگ ہمارے معاشرے میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا انیویٹبلی ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس اتنے انوویٹیو آئیڈیاز نہیں ہوتے بزنسز کے لیے یا اسٹارٹ اپس کے لیے جتنے باقی نیشنز میں ہوتے ہیں, جس طرح یو ایس میں. اور سر آپ نے جو ایگزامپل دی نائکی کی, وہ بھی آئی تھنک اٹس ویری ریلیونٹ, بیکاز اگر آپ دیکھیں نائکی کو دیکھیں, آپ ایپل کو دیکھیں, آپ باقی سارے برانڈس کو دیکھ لیں, دے اونلی انویسٹ ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. وہ خالی R&D میں انویسٹ کرتے ہیں اینڈ دے آؤٹ سورس دیئر آپریشنس. فار ایگزامپل ایپل نے اپنے جو آپریشنس ہیں, دے ہیو سیٹ اپ فیکٹریز ان بینگلورو اینڈ چنئی, اینڈ دے ہیو آؤٹ سورس دیئر operations to India and other countries. So why can't we do the same thing? This definitely raises the question. اور جس طرح میں نے پہلے at the start of my speech mention کیا, we are a nation of more than 240 million people. I don't know کہ ابھی 2023 کے جو سینسس تھا اس کے results تھوڑے controversial تھے, but ہماری جو یوتھ کی population ہے, this is basically we have the 5th largest youth population in the entire world. If you look at the entire world, دنیا میں, یورپ میں, ایون پارٹس آف لیٹن امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں, ان کی جو پاپولیشن ہے اٹس ریپڈلی ایجنگ. ہمارے پاس اتنا, آئی ڈونٹ تھنک کہ اللہ نے ہمیں اس سے بڑا کوئی ریسورس مطلب ہمیں مل سکتا تھا یوتھ سے بڑا. ہمارے پاس وی ہیو این ابنڈنس آف یوتھ, بٹ انفارچونیٹلی وہ ابنڈنس خالی کوانٹٹی میں ہے, وہ کوالٹی اٹ ڈزنٹ ٹرانسلیٹ ویل ان ٹو دا کوالٹی. So کیا کہتے ہیں, I would just like to add to one of the previous points that I made about 31 state-owned companies, کہ آپ اگر اپنے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی دیکھیں یا انفیکٹ آپ اپنے KSE انڈیکس پہ دیکھیں, یو سی کہ جو 100 کمپنیز لسٹڈ ہیں ان میں جو لوگ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں وہ بھی ان 31 کمپنیز کے یا ریلیٹیوز ہیں یا اکوائنٹنسز ہیں, جو کہ شو کرتا ہے کہ نیپوٹزم یا نیپوٹسٹک بیہیویئر بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی کمپنی کو اسٹارٹ کرتے ہیں, میں لیٹس سے اپنی کسی کمپنی کو اسٹارٹ کرتا ہوں, میرا یہ گول ہوگا کہ میرا بیٹا آئے یا میرا بھائی آئے, انسٹیڈ آف وہ بندہ آئے جو میرے بزنس کو who can actually make my business profitable. So I would request the next clip to be played. Internationally, 65% of the world economy is sort of dominated by family firms. But please look at the structure of those family firms. Those family firms have employed
managers who are professionals. What is the problem in Pakistan? In Pakistan, the problem is that there is a lack of trust. There is a lack of trust in all sectors, at all levels. तो एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट भी बहुत बड़ा इशू है कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत ही बुरी तरह से इरोड कर गया. और लास्टली वी डिस्कस्ड पॉलिटिकल फैक्टर्स, वी डिस्कस्ड कल्चरल फैक्टर्स, वी आल्सो डिस्कस्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स. बट एक जो बहुत ही क्रूशल चीज़ है हम इस डिस्कशन में आई थिंक वो जो अभी तक सर्फेस नहीं की थी, वो रेगुलेशंस की बात थी कि हम देखते हैं आवर कंट्री इज़ वेरी 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 ओवर रेगुलेटेड. आप कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी करते हैं उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको NOC लेना पड़ता है. और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो रेगुलेशंस हैं, जो एक्सेसिव रेगुलेशंस हैं, उनको रोल बैक करें और बाकी रेगुलेशंस को हम जो रेगुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं उनको हम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें. नेक्स्ट वीडियो काइंडली प्ले करें. We are in the middle of a crisis, but unfortunately there is very little thought on what it means to be in the middle of a crisis. Our investment rate, the investment GDP ratio has never gone up. Only 1 year did it go up above 15%. If the investment rate doesn't go above 15%, we might as well call it quits and invite the Brits back or invite somebody else. Because a nation that does not invest in itself is not a nation. Our analysis shows that this country is being regulated to the point of being stifled. We are being throttled by the NOC permission culture. And time to talk about it openly. Okay, so towards the end of the session, I would definitely like to ask people कि आपके ख्याल में गवर्नमेंट या ऐसा क्या हो सकता है पाकिस्तान में ओवरऑल जिससे बिजनेस क्लाइमेट इम्प्रूव हो सकता है, या जिससे फॉर एग्जांपल पर्सनली आप अपने केस में यू वुड बी मोर लाइकली टू स्टार्ट अ बिजनेस. कैन एनीवन? सर वी आर रनिंग ओवर टाइम, प्लीज़ आप अपना कमेंट शॉर्ट रखिएगा, बिल्कुल ब्रीफ सा. 2-3 क्वेश्चन हम ले लेंगे या क्वेश्चन और कमेंट. जी प्लीज़. अस्सलामुअलैकुम. सर ये हमारा जो अखबार या जो टीवी पे या जो मीडिया पे हम देखते हैं कि हमारा तो स्टॉक एक्सचेंज बड़ा बूम हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी जो ग्राउंड सिचुएशंस है उस पर कोई चेंज फील नहीं हो रहा है. या जो हुकूमत के भी हालात देखते हैं, रेगुलेशंस वगैरह भी देखते हैं, तो ये क्या वजह? ये मैनिपुलेशन है, झूठ बोला जा रहा है, मुल्क की लेवल पे ऑनेस्टी की बहुत ज़्यादा कमी है. मतलब वही बात है कि यार हुकूमतें और सब मिल के पब्लिक के साथ धोखा ही कर रही हैं, या क्या क्या सूरत हाल है? थैंक यू. इसका जो सिंपल सा आंसर तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारी इकॉनमी की. आप किसी अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में जाएं इस्लामाबाद में, एवरीबडी इज़ ईटिंग, एवरीबडी इज़ कमिंग आउट ऑफ द BMW, होंडा, तो आपको लगता है हालात अच्छे हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज का हाल भी ऐसा ही है. वहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं, द बिग कंपनीज विच आर डूइंग गुड, प्रॉफिट कमा रही हैं, तो शायद उनसे जो स्टॉक एक्सचेंज की वो रुझान इंक्रीज़ करता है, तो हम समझते हैं शायद पूरी इकॉनमी है, बट पूरी इकॉनमी नहीं है, वो सिर्फ कुछ कंपनीज़ हैं. या तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ होती स्टॉक एक्सचेंज पे तो फिर वो रिफ्लेक्टिव होता है इकॉनमी का. सो ये जब भी न्यूज़ वाले पूछते हैं हमसे, हम कहते हैं नहीं, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द इकॉनमी, सिर्फ कुछ कंपनीज़ हैं. जिस तरह के किसी होटल में आप कुछ लोगों को देख लें इस्लामाबाद में, बट और कंट्री का आप देखें हाल, आप इंडिया सिंध में जाएँ, पंजाब में जाएँ, KP में जाएँ, इन बलूचिस्तान हालात बहुत मुख्तलिफ हैं. तो इस्लामाबाद को देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस मुल्क के हालात अच्छे हैं. इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज को देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरी इकॉनमी ठीक है. थैंक यू. मैं एक ये चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा टू सदाम्स पॉइंट कि स्टॉक एक्सचेंज पे हमारी सारी कंपनीज लिस्टेड भी नहीं है, वो अपने आप को लिस्ट भी नहीं कराती बिकॉज दे डोंट वांट अकाउंटेबिलिटी और दैट ट्रांसपेरेंसी कि उनकी परफॉर्मेंस नज़र आए. तो जो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे परफॉर्मेंस नज़र आती है वो बहुत ही एक तो एग्रीगेट लेवल पे नज़र आती है और बहुत ही सेलेक्ट फ्यू कंपनीज़ की नज़र आती है. तो उससे एक्सट्रैपोलेट आप ये नहीं कर सकते कि जी ओवरऑल सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हमें पढ़ाई जा रही है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप हमें जो पढ़ा रहे हैं वो खुद एक जॉब कर रहे हैं. अब वो जॉब कर रहे हैं तो हमें कैसे बताएंगे कि कैसे आपने मार्केट में रिस्क लेना है, यानी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है,
تو جب تک کہ باہر سے کوئی انٹرپرینورشپ آئے گا نہیں, ہمیں بتائے گا نہیں کہ کیا ریگولیشن ہے, ڈیپ ڈاؤن دا ارتھ کیا چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں, کیا کیا نئی جو انوویشن آ رہی ہے وہ آپ کریں. جیسے آپ نے ایگزامپل دی ہیں انڈیا کی, یعنی کہ ٹاٹا وغیرہ جو اسٹیو جابس کی آپ نے باہر کی ایگزامپل دی, تو آپ نے ان کی کامیابی کے بارے میں تو بتایا, لیکن ان کو بتایا نہیں ہے کہ انہوں نے چھوٹے سے سیٹ اپ سے اسٹارٹ اپ کیا تھا, تو اسٹارٹ اپ کے بارے میں انہوں نے بتانا چاہیے تھا ہمیں, تو لیکن ہمیں اس طرح کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا, تو یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل, آئی تھنک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہے لائک آئی تھنک بزنس تو ایک خالی سبجیکٹ ہے یا ایک خالی ایریا ہے, بٹ ایون اگر آپ سائنس کا دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل جو آپ کو بندہ سائنس پڑھا رہا ہے وہ خود ایک سائنٹسٹ نہیں ہے, یا خود اس سبجیکٹ میں پراپرلی ڈگری نہیں ہے, اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. اور جب پریکٹیکل فیلڈس کی بات آتی ہے جس طرح بزنس, یا میں نے خود اکنامکس پڑھا ہے, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے کہ لائک آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار مائی ٹیچرس, بٹ ان کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس تھا یا ان کا جو پریکٹیکل نالج تھا وہ نگلیجبل تھا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری اور یونیورسٹی کا نیکسس بہت ویک ہے, اور انڈسٹری یونیورسٹی لنکیجز بہت جو ہیں وہ نگلیجبل ہیں. اگر ایک ایگزامپل میں دوں تو آپ کو یو ایس کی, کہ یو ایس میں فار ایگزامپل جو لوگ ڈاکٹرز بننے کے لیے ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں ان کی یونیورسٹیز کے اندر ہی ان کے ہاسپٹلس یا ان کے کلینکس انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, سو ان کو بیسکلی کیا کہتے ہیں ہینڈز آن ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے. سو آئی تھنک اس کا جو وے فارورڈ یہی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بی بی اے یا ایم بی اے کر رہا ہے وہ ایسے ٹیچر سے یا وہ ایسے ایکسپرٹ سے, اور ٹیچنگ سے آئی تھنک ٹیچنگ سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ڈفرینٹ کمپنیز میں, فیکٹریز میں, ڈفرینٹ ایریاز میں, انکیوبیشن سینٹرز میں لے جایا جائے تاکہ وہ فرسٹ ہینڈ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک اسمال کیا کہتے ہیں ایک اسمال آئیڈیا سے کس طرح سے وہ ایک کمپنی بلڈ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو. آخری سوال ہم لیں گے جی احمد فراز صاحب. جی السلام علیکم, میرا نام احمد فراز ہے اور میں فائٹ سے میں فائنینس پڑھاتا ہوں. تو میرا ایک کامنٹ ہے, یہ جو ہم کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آنے کا مقصد کیا ہے کمپنیز کا, کیونکہ میں اکثر ڈیبیٹ سنتا ہوں بڑی کمپنیز ہونی چاہیے, ٹاٹا ہونی چاہیے, ریلائنس ہونی چاہیے, ایپل ہونی چاہیے. ایکچولی اسٹاک مارکیٹ سے ہم فنڈز ریز کرتے ہیں فار یور بزنسز. جب بزنس اپرچونیٹیز ہی ہمارے پاس آگے موجود نہیں ہیں, جب بزنسز ہی نہیں ہے تو وائی وی شوڈ ریز دا فنڈ. اب لائک آپ آٹو سیکٹر کو دیکھ لیں, آٹو سیکٹر کا میں دیکھ رہا تھا پچھلے 5 سال کا لانگ ٹرم ڈیٹ 0 ہے, بیکاز دے ہیو ریز دا فنڈ. انہوں نے واپس کیا فنڈ, انہوں نے اسے ایسٹ لگایا, انہوں نے ایک بڑی جو ہے کیپٹل انویسٹمنٹ کی, وہ فنڈ واپس ہو گئے تو ان کی بیلنس شیٹ میں لون 0 نظر آ رہا ہے. تو پہلی بات یہ کہ بڑی کمپنیز لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر بزنسز موجود ہونے چاہیے. دوسرا میرا چھوٹا سا کمنٹ ہوگا, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یوتھ بڑا ہمارا ایسٹ ہے, ساری باتیں آپ کی مان لیتے ہیں, یوتھ تو کچھ نہیں کر رہی, بٹ کسی نے اس بارے میں سوچا ہے, جس کو ہم یوتھ کہہ رہے ہیں 30 ایئرز آف ایج ہے, آج سے 30 سال کے بعد جب ان کی ہیلتھ نیڈ اور یہ ساری کی ساری بڑھیں گی تو آج سے 25-30 سال کے بعد ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ تو ہم یوتھ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے, وہ تو کچھ نہیں کر رہی, تو ان کے لیے فیوچر میں جو آج کے کرتا دھرتا ہے وہ اس پہ کیا کریں؟ تھینک یو. بالکل, تھینک یو فار یور کامنٹ, اور آئی تھنک آپ نے بہت ہی ایک پرٹیننٹ بات کی کہ وی نیڈ ٹو پلان فار دا فیوچر. اور اگر ابھی فار ایگزامپل ہمارے کنٹری کا یا ہمارے یوتھ کا یہ حال ہے تو کیا کہتے ہیں دس وڈ ہیو ڈیزاسٹرس امپلیکیشنز فار دا فیوچر. ٹو ریپ اپ دا سیشن, آئی تھنک لائک all the insights that I've gained from the discussion, and I would just like to say کہ ہمیں as a way forward we need to improve the linkages between industry and universities, تاکہ جو لوگ فار ایگزامپل بزنس پڑھ رہے ہیں وہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بزنس ہاؤ از بزنس کنڈکٹیڈ, how for example enterprises are set up, how entrepreneurs basically go about basically how they pitch their ideas and how they can make a profitable venture. اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایس ایم ایز کو, اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو سپورٹ کرے, primarily they give them credit. Apart from that, and I think lastly which is the most important thing is کہ ہم جو excessive regulations ہیں جس طرح NOCs ہیں, permissions ہیں, ان سب کو ہم roll back کریں, because they have really throttled our economy and they have basically completely diminished the room for businesses to grow. So I would definitely think کہ ہمیں we should think over these things and we should also act on these things. Thank you. Thank you so much Abbas for the wonderful session. Thank you ma'am Afia.
سو ہم اس کے بعد چلیں گے نیکسٹ سیشن کے اوپر. 8-9 منٹ کے بعد نیکسٹ سیشن اسٹارٹ ہوگا وچ از اباؤٹ آر سٹیز اور جو اسٹیٹ اونڈ زمینیں ہیں جو اسٹیٹ نے ہر جگہ لی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو اگین ویری انٹرسٹنگ سیشن. پلیز بی سیٹڈ. 8-9 منٹ میں اسٹارٹ ہوگا. میم وی ہیو اے سوینئر فار یو فار عباس اینڈ میم پلیز.